الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ محرم کے روزے کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینہ کے روزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کیا ہے کہ وہ بندے جو رات کو اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، جبکہ سارے لوگ، ساری انسانیت اس وقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ بندہ اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور گڑاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو اس مہینے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت ہی عظیم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم بدعت و خرافات اور رسومات میں ڈوب جائیں اور اس کو ثواب سمجھ کر کریں، جبکہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے رسومات، ایسے بدعات، ایسے خرافات ہم کو شرک تک بھی لے جاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو دین میں جو بھی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی جاتی ہیں، جو ہمیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، جبکہ اس کا شریعت سے دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں، وہ بدعات اور خرافات اور رسومات بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا گناہ، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا گناہ ہم کو ملتا رہتا ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، بدعت و خرافات سے بچا جائے، رسومات سے بچا جائے، اور اللہ سے دعائیں کی جائے، اور اپنے نسلوں کو ان بدعت و خرافات اور رسومات سے بچانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت و خرافات اور رسومات سے ہم کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔